الکریم اما بعد، میرے بھائیوں، میں آپ حضرات کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ فضائل ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرات اہل بیت، ان میں سے خاص طور پہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی فضیلت کے لیے سب سے بڑی بات اتنی ہی کافی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر حضرات اہل بیت اور خصوصاً حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فضائل کو بیان کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بیان کیے تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عظمت حسن اور عظمت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پہچان سکیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح صبح تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے رنگ کی اون کی چادر اپنے جسم پر زیب تن فرمائی ہوئی تھی، اور اسی اسنا میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو اپنی چادر کے نیچے کر لیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے کر لیا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں، وہ تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے کر لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جس کا ترجمہ مفہوماً یہ ہے کہ اللہ کو منظور ہے کہ اے گھر والو، کہ اللہ تم سے آلودگی کو دور کر دے اور تم کو پاک اور صاف رکھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان حضرات کو اہل بیت کے اندر شمار کیا اور امت کو بتایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت کے مصداق میں یہ لوگ بھی شامل ہیں۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے اندر کسی بچے کو بھی بیعت نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بچوں کو بچپن کے اندر بیعت کی وہ صرف 4 ملتے ہیں، جن میں سے ایک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 4 حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 حضرات صحابہ ایسے تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بیعت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے امت کے سامنے ان کی عظمت آ جائے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ میری دنیا کی بہار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور اپنے نواسے کے لیے ایسا نہیں فرمایا، خاصتاً ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا تھا کہ میری امت میرے ان نواسوں کے ساتھ میرے بعد کیا کرے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان کی عظمت سب سے پہلے بیان کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ ہدایت دی کہ جیسے یہ حضرات اپنے موت تک اللہ اس کے رسول کی بات کو مان کر گئے ہیں، تو اے امت محمدیہ، تم بھی مرنے تک ان صحابہ کی، ان اہل بیت کی، ان میرے نواسوں کی اقتداء کرتے ہوئے چلنا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ حضرات وہ لوگ ہیں کہ جن کی اقتداء کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔
تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں بھی ان حضرات کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو بھی ان حضرات کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔